ابھی میری زبان سے ایک جملہ نکل گیا، یہاں ایک میٹنگ ہوئی، لوگ میرے پاس آئے، حضرت ناچ ہو رہا ہے، گانا ہو رہا ہے، اسلام پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہماری ناک کٹ رہی ہے، ہماری بچیاں روڈ پہ ناچتی ہے، بیجا ہو رہا ہے، اور حاجی صاحب مسجد میں دعا کرتے ہیں۔ کب قیامت آ گئی حاجی صاحب بتاؤ، میرا آگے آ جاؤ، راستہ کرنے سے مسجد میں دعا بیٹھ جاؤ، مسجد میں دعا کھیلنے کو حال کیا حال ہماری قوم کا ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یوں تو لوگ آئیں گے نہیں، مفتی صاحب اگر آ جائیں گے تو پورا جودھ پور آ جائیں گے۔ تو نوجوان بیچاروں کو درد تھا کہ صاحب ان کو یہ ہے کہ اسلام اسلام پہ آنچ نہیں آئے۔ انہوں نے کہا حضرت اگر آپ آئیں گے تو پوری جودھ پور کی سندھی سے مسلمان نکلیں، اور آپ کہیں گے تو لوگ اس پر پابندی لگا دیں گے، بہت بڑا اسلام کا نقصان ہے۔ تو مجھے پتہ نہیں کہ اہل حدیث بھی آئیں گے، یہ بھی آئیں گے، میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کہاں رکھو گے پروگرام؟ تو کہا حضرت آپ فرماؤ تو عیدگاہ میں، کہا عیدگاہ نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، آپ کسی دورے میں یا حج ہاؤس میں آ رہے۔ تو بچوں نے مشورہ کر کے مسلم اسکول میں اب بھی کچھ لوگوں کا دخل ہے اس کمپنی میں۔ اب بیچارے یہ بچے تو سمجھتے نہیں کہ دین کا جذبہ، آپ اچھا کام کریں، سب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جودھ پور کے جتنے قبیلے ہیں، ہر قبیلے کے ایک ایک دو آدمی کو بلاؤ۔ انہوں نے پورے جودھ پور کو بلایا، سینکڑوں کا مجمع ہو گیا۔ پھر مجھے کہا صاحب دیکھا تو عالم پڑھیں گے امام صاحبان، تو میں نے کہا آپ اماموں کی میٹنگ اپن بعد میں کریں، قوم جب فیصلہ ہو جائے گا تو اماموں کو میں سب کو راضی کر دوں گا۔ تو ان کی خواہش تھی نہیں صاحب اماموں کو ابھی بلا لوں، تو میں نے کچھ اماموں کا نام تھا انہوں نے بلا لیا۔ ان اماموں کے ساتھ یہ دوسری کمپنی والے بھی 2-3 آ گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور یہ قاری صاحب آتے، میں گیا تو میرے سامنے کوئی تھا ہی نہیں، میں اکیلا جا کے بیٹھا حاجی صاحب، اور کوئی تھا ہی نہیں۔ لیکن پھر آ گئے، ان کو علم نہیں تھا، معاملہ ملا جھولا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے 2-3 نے تقریر کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ جو رسول اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کرو۔ تو مجھے کوئی بات ان کی پسند بھی آ گئی کہ بھئی یہ سب اس وقت وہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کا پیغام ہے۔ تو پھر لوگوں کو اپیل کی، لوگوں نے کہا نہیں صاحب آپ جو فیصلہ کریں گے انشاءاللہ ہم سب اس پہ عمل کریں گے، ہر وہ کام جو شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہوگا اس پہ پابندی لگے، چاہے وہ ڈیجا بیجا ہو، گانا بانا ہو، گاجا باجا ہو، اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا ان کاموں پہ پابندی لگے۔ تو بیچارے تمام صدر ہوتے کا حضرت آپ جو فیصلہ کریں گے اس پہ ہم جس کریں، ہم اپنی قوم کو منوا دیں گے۔ اس جذبات میں نے کہہ دیا کہ بس آپ سب مل کے کام کرو اور اس بیماریوں کو مٹاؤ اور اسلام کی تعلیمات کو آگے بڑھاؤ، یہ سب ہمارے بھائی مل کے کرو۔ یہ جملہ میری زبان سے نکلا، احساس نہیں ہوا، مگر نبی کا جو نہیں ہے وہ ہمارا کب ہو سکتا ہے؟ تو یہ جملہ غلط کیا تھا؟ غلط۔ مجھے لوگوں نے کسی نے بیچارے نے ہمدردی کی، وہ دشمنی نہیں تھی، وہ سب میرا شاگرد ہے۔ راجستان میں مجھ سے کون کیوں کر سکتا، باہر بھی کسی کی ہمت نہیں، مگر انہوں نے ہمت نہیں تو بریلی شریف کو بھی کیا۔ بریلی ہمارے ایمان اور محبت کا مرکز ہے، ہمیں عشق کا سبق جو ملتا ہے وہ بریلی شریف سے ملتا ہے، اور اولیاء کرام کی محبت کا سبق ہے وہ بھی بریلی شریف کا ہے۔ تو مفتی ولی احمد صاحب کی عمر میں اللہ برکتیں دے، انہوں نے کسی کو اشارہ کیا، بریلی شریف سے فون آ گیا کہ مفتی صاحب آپ تو پورے راجستھان کے امام ہو، آپ کی زبان سے کیا نکل گیا؟ میرے کہا بھائی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر میں نے اپنے مولانا کو بولا، میں نے کہا بیٹا سنا میری تقریر کیا ہے؟ تقریر سنی تو میں تو خود اس کا مخالف ہوں، تو میری زبان سے جملہ بے خودی سے نکل گیا۔ میں آپ تمام بھائیوں کو گواہ بنا کے خدا کی دربار میں 2 بات کروں گا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میری زبان سے جو جملہ نکلا میرا رب سے معاف کرے۔ یہ بریلی کا صدقہ، مفتی اعظم علیہ رحمہ کی روحانیت کا صدقہ اور مفتی اعظم راجستھان کی برکت ہے۔ مجھے احساس ہو گیا یہ جملہ غلط ہے، مجھے یہ جملہ نہیں کرنا، اس لیے ادھر ادھر کی باتیں کسی کی ہمت نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن میں خود ذمہ دار ہوں، اپنی ذمہ داری کا پوری قوم کا وزن میرے پہ ہے۔ اگر میں ایسی غلطی کروں گا تو لوگوں میں کیا اثر پڑے گا؟ اس لیے میں آپ سب کو گواہ بنا کر اپنے عالموں کی جماعت کو اور ہمارے باسنی کے کچھ آئے ہوئے کون بیٹا باسنی ہے، عالم بھی ہے، ہمارے نام سب باسنی کے ہیں کہ بھائی میں، کیونکہ وہ جملہ محفل میں نکلا تھا تو ریڈیو یہ موبائل میں چوں چوں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے،
محفل کی بات نہیں، محفل نہیں ہونی چاہیے. یہ محفل مفتی اعظم راجستھان کی محفل ہے. اس سے بڑی برکت والی محفل کہاں مل سکتی ہے؟ اس لیے میں سرکار مفتی اعظم کے اس کی پارٹیزہ محفل میں جملے سے توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کرے.